اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ الذی ہدانا لہذا وما کننا لنہتدی لولا ان ہدانا اللہ، یعنی تمام تعریفیں اللہ رب العزت کے لیے ہیں جس نے ہمیں ہدایت کی راہ دکھائی، اور اگر اللہ ہمیں ہدایت کی راہ نہ دکھاتا تو ہم کچھ بھی کر نہ پاتے۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد عدد ما فی علم اللہ صلاۃ دائمۃ بدوام ملک اللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین کرام، آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام کائنات سیدہ ندا نسیم کے ساتھ۔ ہمارا یہ پروگرام خالق کائنات کی لامحدود قدرت و حکمت کو جاننے اور پہچاننے کی ایک ایمان افروز کاوش ہے، جسے پیش کرنے کی سعادت پاکستان ٹیلی ویژن حاصل کر رہا ہے۔ ناظرین کرام، خواب، اس میں مذکر، نیند، سپنا، نوم، رویا، یا اس کو اس طرح سے کہہ دیتے ہیں کہ وہ تمام باتیں یا وہ خاص بات کہ جو انسان نیند میں دیکھے خواب کہلاتی ہے، یا تصور، وہم، گمان، کوئی سوچ، کوئی خیال یا خواب و خیال بھی تو خواب ہی کہلاتے ہیں۔ کیا خواب اقسام وحی میں بھی شامل ہیں؟ خواب کی تعبیر بیان کرنے کے سلسلے میں رسالت مآب سیدنا احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا کیا طریقہ کار تھا؟ خواب کی تعبیر کن اصولوں پہ بیان کی جاتی ہے، اور خواب دیکھنے یا نہ دیکھنے سے انسانی جسمانی اور ذہنی صحت پہ کیا اثر پڑتا ہے؟ اور ناظرین کرام، جدید سائنس جو خوابوں کے جو تمام معاملات ہیں، جو ان کی تعبیر ہے، اس کے حوالے سے کن اصولوں پہ کام کر رہی ہے اور آج کہاں کھڑی ہے، ہم تمام آج یہ جاننے کی کوشش کریں گے۔ یعنی آج ہم دریافت کر رہے ہیں خوابوں کی کائنات۔ ناظرین کرام، آج کے پروگرام میں ہمارے ماہرین ہیں۔ میرے پہلے مہمان ہیں ڈاکٹر وقار یوسف عظیمی صاحب۔ السلام علیکم۔ ان کے حوالے سے ناظرین کرام ہم سب بہت کچھ جانتے ہیں، لیکن میں پھر سے بتا دوں کہ اسلامی تصوف آپ کا حوالہ ہے، آپ کی پہچان ہے، آپ کا صحافت کی دنیا سے بھی تعلق ہے، کئی کتابوں کے آپ مصنف ہیں، اور جو ان کا بہت ہی معروف حوالہ ہے کہ سلسلہ عظیمیہ کے آپ ایکٹیو رکن بھی ہیں۔ خوش آمدید کہتی ہوں میں حضرت آپ کو اپنے پروگرام میں۔ اور ان کے ساتھ ناظرین کرام حاضر و موجود ہیں ڈاکٹر سید اجمل کاظمی صاحب۔ السلام علیکم۔ اور ان کی پہچان، ان کا حوالہ ہے ناظرین کرام کہ آج آپ ایک سائنٹسٹ کی حیثیت سے، ایک سائنسدان کی حیثیت سے پروگرام کائنات میں موجود ہیں۔ آپ ماہر نفسیات ہیں اور آپ ماہر ذہنی امراض بھی ہیں۔ آپ کو بھی میں اپنے پروگرام میں خوش آمدید کہتی ہوں۔ ڈاکٹر صاحب، مجھے بتائیے گا ڈاکٹر اجمل صاحب کہ انسانی عمر سے بھی کچھ تعلق ہے خوابوں کا؟ جب بچہ بننا شروع ہوتا ہے، جب ماں کے پیٹ میں ہوتا ہے، تو یہ دو قسم کی جو نیند کا میں نے آپ کو بتایا، ایک سلو ویو اور ریپڈ آئی موومنٹ سلیپ یا فاسٹ ویو سلیپ۔ یہ فاسٹ ویو سلیپ جب بچہ ماں کے پیٹ میں بن رہا ہوتا ہے تو اس وقت 95% ٹائم بچے کا اس میں گزرتا ہے۔ اچھا۔ اور جب بچہ پیدا ہوتا ہے تو شروع کے 4-5 سال تک آدھا ٹائم اس کا گزرتا ہے۔ اور جیسے بچہ بڑا ہوتا جاتا ہے، جوان ہو جاتا ہے، تو پھر وہ ٹائم کم ہو کے 15 سے 20% رہ جاتا ہے۔ تو اس کا مطلب لوگ یہ سمجھتے لیتے ہیں کہ یہ جو ڈریم کا ٹائم ہے، اس میں خواب بھی شامل ہیں، لیکن خواب کے علاوہ بھی چیزیں ہوں گی، ظاہر جتنا علم ہے ہم اتنا ہی بتا سکتے ہیں آپ کو۔ تو یہ جو ریپڈ آئی موومنٹ سلیپ ہے، یہ برین ڈیولپمنٹ میں بہت فائدہ مند ہے۔ اور دماغ کے اندر جب آپ کا دماغ بن رہا ہوتا ہے، اس کی میموریز بن رہی ہوتی ہیں اور اس میں کنیکشنز ڈیولپ ہو رہے ہوتے ہیں، تو یہ جو پیریڈ آف ٹائم ہے ریپڈ آئی موومنٹ سلیپ کا، یہ دماغ کے فنکشننگ اور اس کے ڈیولپمنٹ کی اللہ تعالیٰ نے ایک نظام رکھا ہے جس سے کہ وہ گرو کرتا ہے۔ اور اگر اس چیز کو اگر ہٹا دیا جائے تو شاید گروتھ متاثر ہو، لیکن یہ انسان کے اختیار میں نہیں ہے کہ وہ ہٹا کے دیکھے کہ بھئی آدھے لوگوں کا تو رکھا ہوا ہے اور آدھے لوگوں کا ہٹا دیا ہے، تو ایسا تو نہیں کر سکتے۔ بڑے لوگوں کے ساتھ ایسا جب انہوں نے کیا کہ ان کی یہ نیند کو اڑا دیا، باقی اگر کسی کو 6 گھنٹے سونا ہے، 8 گھنٹے تو سویا، لیکن REM سلیپ نکال دی، تو ان لوگوں پہ جو اثرات پڑے میں نے آپ کو پہلے ہی بتایا کہ اس سے ان کو چڑچڑاپن، میموری امپیئرمنٹ، کنسنٹریشن میں کمی، شخصیت کے ڈیولپمنٹ میں فرق،
اور ڈیسیجن ڈیسیجن لینے میں ان کو پرابلم. اس کا مطلب ہے کہ انسان کی نفسیاتی کیفیت اور فنکشننگ اور اس کی ذہانت اور اس کا دماغ جو کام کرتا ہے اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے 15 سے 20% ٹائم رکھا ہے جو اس کو ڈیولپ کرتا ہے, اور باقی جو ٹائم ہے وہ جسم کو سکون. اب جسم کے اندر 2 ہارمون ہوتے ہیں جو ریلیز ہوتے ہیں. ایک ہوتا ہے گروتھ ہارمون جو جسم کو گرو کرتا ہے, وہ سلو ویو میں پڑتا ہے. ایک میلیٹونن ہوتی ہے وہ ریپڈ آئی موومنٹ میں زیادہ ریلیز ہوتی ہے. تو اللہ تعالیٰ کا اتنا کمپلیکیٹڈ نظام ہے. کہتے ہیں کہ دماغ کے جو کنیکشن ہے اگر اس کو ہم لوگ لائن لگا دیں تو کراچی سے حیدرآباد تک پہنچ جائے ایک آدمی کے. تو اللہ تعالیٰ نے اتنا کمپلیکیٹڈ دماغ بنایا ہے کہ یہ کمپیوٹر ہم بنا کے پھنس گئے ہیں, تو اللہ نے انسان کا جو دماغ بنایا وہ تو سپر اللہ جانے کتنا بڑا کمپیوٹر ہے, تو معجزہ ہے. بتاتے خود ایک دماغ ہونا ہی ایک معجزہ. بہت خوب ڈاکٹر اجمل صاحب. ڈاکٹر وقار یوسف عظیمی صاحب, مجھے یہ بتائیے کہ خواب اور پھر ان کی تعبیر سے متعلق شریعت ہماری کیا رہنمائی کرتی ہے؟ دیکھیں, شریعت اسلامی سے جو ہمیں رہنمائی ملتی ہے سب سے پہلے تو وہ یہی بات ہے کہ آپ کو سامنے یہ بات آ جاتی ہے کہ خواب ایک حقیقت ہے. خواب ایک حقیقت ہے, ٹھیک ہے نا. ہم اسے محض پریشان خیالی یا محض کوئی ناسودہ خواہشات نہیں کہہ سکتے. جی. اب اس کے بارے میں یہ ہے کہ اگر آپ کوئی اچھا خواب دیکھیں جی تو آپ اس پہ اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کریں. اگر کوئی برا خواب دیکھیں تو اس پہ آپ شیطان سے اللہ تعالیٰ کی پناہ طلب کریں. کچھ اس بات سے ہمیں یہ رہنمائی ملتی ہے کہ کچھ خواب جی بشارت والے ہوتے ہیں اور کچھ خواب وسوسے ہوتے ہیں جو شیطان آپ کے دلوں میں ڈالتا ہے. ٹھیک ہے. اور شیطان جو وسوسے ڈالتا ہے وہ آپ کو بیداری میں بھی ڈال سکتا ہے اور خواب کی کیفیت میں بھی ڈال سکتا ہے, نیند میں بھی ڈال سکتا ہے. جی بالکل. تو ہمیں سوتے جاگتے ہر وقت اللہ تعالیٰ سے شیطان کے وسوسوں سے نجات کی دعا مانگنی اور چاہیے, پناہ مانگتے رہنی چاہیے. جی. اور اس بات کا خیال رکھنا چاہیے کہ ہماری فکر میں اللہ تعالیٰ سے قربت کا احساس غالب رہے, ہماری سوچ میں, ہماری فکر میں, اور اللہ تعالیٰ کے اوپر پختہ ایمان, اللہ تعالیٰ پر توکل اور اللہ تعالیٰ پر بھروسہ ہمارا روز بروز ترقی کرتا رہے. صوفیہ کرام کی جو تعلیمات ہیں اولیاء اللہ کی اور صوفیہ کرام کی, ان کا بنیادی مقصد توحید پر ایمان کو مسلسل پختگی عطا کرتے چلے جانا ہے. ٹھیک ہے. اور اللہ تعالیٰ کے ساتھ ایک ربط تعلق جو کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے تو ہے جی, لیکن ہماری طرف سے وہ ایک اس کا جیسا ہونا چاہیے ویسا نہیں ہے. ویسا نہیں ہے. جی. تو صوفیہ کرام اولیاء اللہ کی تعلیمات یہ ہیں کہ اس میں انسان کو خود کوشش کر کے اللہ تعالیٰ کی طرف قدم بڑھانا چاہیے. بہت. تو یہ جب آپ کی سوچ اور فکر ہوگی جی. تو آپ کے خیالات میں بھی آپ کے خیالات میں بھی, آپ کی بیداری میں بھی اور آپ کی نیند میں بھی قدرت سے ملنے والی جو رہنمائی ہے اس کو بہتر طور پر ریسیو کرنے کی جو صلاحیت ہے وہ بڑھتی چلی جائے گی. اب جہاں تک خواب کی تعبیر کا تعلق ہے تو یہ جو ہمارے یہاں مشہور ہے کہ جی اگر آپ نے سمندر دیکھا تو اس کا مطلب یہ ہے, اگر آسمان دیکھا تو اس کا مطلب یہ ہے, اگر آپ نے پرندہ دیکھا تو اس کا مطلب یہ ہے, اگر آپ نے سفید چیز دیکھی تو اس کا مطلب یہ ہے, اگر آپ نے کوئی گرین آبجیکٹ دیکھا تو اس کا مطلب یہ ہے. یہ لوگوں کے اپنے قیاس ہیں. اصل میں خواب ہر ایک کے لیے علیحدہ معنی رکھتا ہے. اچھا. اس میں جینڈر یعنی مرد ایک چیز کو دیکھے, عورت ایک چیز کو دیکھے, اس میں فرق ہو سکتا ہے. اس میں عمر, جی, ایک بچہ خواب دیکھتا ہے, ایک جوان آدمی خواب دیکھتا ہے, ایک بوڑھا آدمی خواب دیکھتا ہے, اس سے معنی بدل سکتے ہیں. ٹھیک ہے. آپ کا تعلق کس علاقے سے ہے, آپ کس کلچر سے بلانگ کرتے ہو, اس سے بھی خواب کا مطلب بدل سکتا ہے. ٹھیک ہے. خواب جو ہیں اصل میں یہ لاشعوری زبان کے کوڈ ہیں. یہ کوڈنگ میں یہ سگنل آ رہے ہیں, کوڈز میں سگنل آ رہے ہیں, اور تعبیر اس کوڈ کو ڈی کوڈ کرنا ہے. ٹھیک ہے. ٹھیک ہے. اب اس کے لیے آپ کو یہ پتہ ہونا چاہیے کہ اس کوڈ کو ڈی کوڈ کیسے کرنا ہے. اس کے لیے آپ کو اس شخص کی پرسنل کچھ بیک گراؤنڈ کا آپ کو علم ہونا چاہیے. خواب ہر ایک کے لیے انفرادی معنی رکھتا ہے. ٹھیک ہے. اور یہ کچھ رنگوں کا یہ معاملہ جو ہے وہ الگ ہوتا ہے ہر کسی کے لیے. یہ ہر کسی کے لیے. اگر فرض کرو میں دیکھوں خواب میں نے شیر دیکھا, جی, تو میں تعبیر کے لیے کسی
بزرگ کے پاس جاؤں اور ڈاکٹر صاحب کا میں نے بھی شعر دیکھا اور آپ کا میں نے بھی شعر جی. دیکھا، تو ہو سکتا ہے کہ ہم تینوں کو وہ بزرگ علیحدہ علیحدہ تعبیر بتائیں، حالانکہ سیم چیز ہم سب نے حالانکہ ہم دیکھی نے ہے، شعر دیکھا ہے سب نے. ایک چیز دیکھی ہے، سیم چیز دیکھی ہے، ٹھیک لیکن ہو سکتا ہے تعبیر سب کے لیے الگ الگ ہو. بہت جغرافیہ سے، آپ کے کلچر سے ان چیزوں کے معنی بدل جاتے ہیں. مثال طور ہمارے ہاں جی. الو جو ہے جی وہ ہم اسے بیوقوفی کی علامت کہتے ہیں. یورپ میں الو عقلمند سمجھا جاتا ہے، بہت زیادہ. بہت ذہانت کی علامت ہے. ڈاکٹر اجمل، آپ کی جانب ہم آئیں گے، اور اگر میں خواب کی بات کروں اور اس کے اجزاء اور اس کی ماہیت کے حوالے سے ہم جاننے کی کوشش کریں تو وہ کون سی چیزیں ہیں کہ جن کی وجہ سے کوئی بھی خواب، کسی کا بھی کوئی خواب وجود میں آتا ہے، اور وہ کون سے عوامل ہیں کہ جن کی بنا پر کوئی بھی شخص خواب دیکھتا ہے؟ دیکھیں، ایک تو میرے خیال میں اس کا بہترین جواب تو عظیم صاحب دے چکے ہیں، اور یہ ہماری سائیکالوجی میں بالکل ہم اس پہ متفق ہیں. جی جتنے بھی ایون فرائڈ کا آپ نے ذکر کیا، جتنے بھی لوگ ہیں جی جن لوگوں نے ینگ ہیں، جنہوں نے اس پہ کام کیا ہوا ہے ان چیزوں پہ، سب اس بات پہ متفق ہے. خواب کی سمبولک ویلیو ہے، سمبولک ویلیو اس کے کلچر، اس کے حالات، اس کی زندگی کیسے گزری، بچپن سے کن حالات سے گزرا، اور اس کے حساب ایون رنگ کا بھی. جیسے کوئی بچہ ہے، اس کو بچپن میں کسی لال رنگ کی گائے نے آگے ٹکر ماری اور وہ زخمی ہو گیا، تو اس کو لال رنگ سے ایک خوف ہو جائے گا. جی ایک آدمی نے بچپن میں گلابوں کے پھول بہت دیکھے، اس کے لیے لال رنگ کی سگنیفیکنس بالکل ڈفرینٹ ہوگی. بالکل، یہ تو ایک نیچرل سی بات ہے. تو یہ ساری چیزیں جیسے ڈاکٹر عظیمی صاحب نے کہا ہے، یہ بالکل صحیح ہے، اور ہم اس سے بالکل متفق ہیں. ہم سے مطلب سائنس کے حوالے سے جو خواب ہوتا ہے وہ اس کے پاس زندگی، پریزنٹ حالات اور اس کے فیئرز کو ظاہر کرتے ہیں. دیکھیں، بہت کامن خواب ہے، لوگ دیکھتے ہیں کہ امتحان دینے گئے اور لیٹ پہنچے، یا پیپر کرنے گئے، پیپر نہیں کر پائے، یا مس ہو گیا. یہ ایسا خواب ہے، یہ بہت سارے لوگ دیتے ہیں، کیونکہ ہم لوگوں کی ٹریننگ ایسی ہے کہ ہمارے لیے تعلیم اور علم اور سبجیکٹ وقت پہ امتحان دینا، زیادہ تر لوگ مڈل کلاس سے لوگ ہوتے ہیں، اسٹرگل کر کے آگے نکلتے ہیں، پیچھے ان کے پاس کوئی نہیں ہوتا. اگر وہ امتحان نہیں دے سکے تو بڑا نقصان ہو جاتا ہے. تو اس خوف کو ان کے ہاں جمع ہوتا رہتا ہے، اور اکثر ریپیٹڈلی اس طرح کے خواب دیکھتے رہتے ہیں. بہت سارے آپ کو ایسے لوگ ملیں گے جو بار بار خواب دیکھتے ہیں کہ ان کو کوئی پیچھا کر رہا ہے، یا کوئی ان کے پیچھے لوگ گھوم رہے ہیں. اچھا، خواب لڑکوں کے اور لڑکیوں کے فرق ہوتے ہیں. اچھا، ایک میں آپ کو انٹرسٹنگ بات بتاؤں کہ جب سے کلرڈ میڈیا ہے تو لوگ کلرڈ خواب زیادہ دیکھتے ہیں، لیکن جس زمانے میں بلیک اینڈ وائٹ میڈیا تھا، اس زمانے میں لوگ جو خواب دیکھتے تھے ان میں بہت بڑی تعداد بلیک اینڈ وائٹ خواب دیکھے. اسی طرح جو آدمی بہرا، گونگا ہے، اندھا ہے، جو بچپن سے اندھا ہوتا ہے، اس کے خوابوں میں آوازیں زیادہ ہوتی ہیں اور نظر کم ہوتی ہے. اور جو لوگ نارمل آنکھ والے آتے ہیں ان کو نظر بھی آ رہی ہوتی ہے خواب میں. پھر تیسری بات یہ کہ خواب کے اندر آوازیں، آڈیٹری اور ویژول تو ہوتے ہیں، لیکن بہت ہی کم ایسے آپ لوگ ہیں جن میں اسمیل آ رہی ہو. olfactory سینسیشن کم ہوتا ہے. جی بالکل کم ہوتا ہے، لیکن یہ دو زیادہ ہوتے ہیں. تو اس کی وجہ یہ ہے کیونکہ ہم ان دو کو زیادہ یوز کر رہے ہوتے ہیں، ہمارے لیے زیادہ سگنیفیکنٹ ہے. لیکن یہ olfactory sensation جو آپ نے بتایا یہ بھی ہوتا ہے خوابوں میں، لیکن کمپیریٹیولی بہت کم ہے. جیسے خوشبو آنا. جی. لیکن یہ ساری چیزیں ہمارے جو سائنس بتاتی ہے وہ یہ بتاتی ہے کہ آپ کی ذہنی، اور دوسری بات یہ ہے کہ دیکھیں جو سائیکیٹرک پیشنٹ، ہمارا واسطہ سائیکیٹرک پیشنٹ سے بہت زیادہ پڑتا ہے. جی. سائیکیٹرک پیشنٹ کے جو خواب ہوتے ہیں وہ ہم لوگوں کو انفارمیشن دے رہے ہوتے ہیں. وہ ان کو انفارمیشن یہ بھی دے رہے ہوتے ہیں کہ اس کو ریسپانس کتنا ہو رہا ہے، امپروومنٹ کتنا آ رہا ہے، نیند میں کتنی گہری نیند ہے اور کتنی ڈسٹرب نیند ہے، اور نیند کے اندر وہ گہری نیند پہ جاتے ہیں نہیں جاتے. تو یہ ہم کو انفارمیشن پیشنٹ کی طرف سے بھی آ رہی ہوتی ہے، اور اس کو علاج میں بھی یہ ہمارے لیے مددگار ثابت ہوتا ہے کہ اگر آپ کسی کا علاج کر رہے ہیں ڈپریشن کا یا انگزائٹی کا، اور اس کے خواب مسلسل ویسے ہی آ رہے ہیں، تو اور وہ بظاہر یہ بتا رہا ہے کہ ہمیں امپروومنٹ ہو رہا ہے، تو ہم یہ سمجھتے ہیں کہ امپروومنٹ سیٹسفیکٹری نہیں ہو رہا. کیونکہ سائیکیٹرک علاج کے اندر جو سب سے اہم چیز آج کل جو سمجھی جاتی ہے وہ ریمیشن ہونا چاہیے، کمپلیٹ ریکوری ہونی چاہیے، تب اس کی دوا بند بھی ہو جائے گی اور وہ فل ریکور. لیکن پارشل ریکوری کا جو مریض ہوتا ہے وہ زندگی بھر دوا کھاتا ہے اور کبھی ریکور نہیں کرتا. تو یہ خوابوں کو بھی آپ اس لحاظ سے بھی کہہ سکتے ہیں کہ یہ کچھ مددگار ہوتے ہیں ہمارے سمجھنے میں کہ مریض کی ریکوری کتنی ہوئی ہے. ڈاکٹر صاحب مجھے یہ بتائیے کہ کیا میں اپنی خواب دیکھنے کی صلاحیت میں اضافہ کر سکتی ہوں؟
جی بالکل. خواب جیسا میں نے آپ سے کہا کہ قدرت کی طرف سے ایک وضع کردہ نظام ہے جو انسانوں کی مدد کے لیے بنایا گیا ہے, جی اور یہ صلاحیت ہر شخص کو اللہ تعالیٰ نے عطا فرمائی ہے. جی ہم اپنی بعض صلاحیتوں, یا یوں کہیں کہ ہماری بعض صلاحیتیں زیادہ ایکٹیو ہو جاتی ہیں, بعض کم ہوتی ہیں, جی لیکن ہر انسان کئی صلاحیتوں کا حامل ہوتا ہے. تو اسی طرح اب جیسے کچھ لوگوں کی اسمیل سونگھنے کی حس بہت زیادہ ہوتی ہے, اور کچھ لوگوں کے سامنے بہت خوشبو آ رہی ہوتی ہے, وہ موجود ہوتی ہے لیکن وہ کہتے ہیں ہمیں نہیں ہے, ناک ان کی بند ہوتی ہے, اسے کہتے ہیں ناک بند ہے جی آپ کی. کچھ لوگوں کے سننے کی سینس بہت زیادہ ہوتی ہے, کچھ لوگوں کی چکھنے کی سینس بہت زیادہ ہوتی ہے, ایکٹیو ہوتی ہے. تو اسی طریقے سے کچھ لوگوں میں اس کو ہم کہہ لیں کہ چھٹی حس بہت زیادہ ایکٹیو ہوتی ہے. وہ کچھ آنے والے حالات یا واقعات کو بھانپ لیتے ہیں, کسی شخص سے مل کے ان کو اس کی شخصیت کے بارے میں ایک بالکل صحیح تاثر ان کا بن جاتا ہے, جو کہ اس کے بارے میں کوئی اچھا تاثر ہو یا کوئی نگیٹو تاثر ہو, لیکن بعد میں پتہ چلتا ہے کہ وہ تاثر صحیح لیا تھا اس آدمی نے, تو اس کی اس وقت چھٹی حس تیز ہے. اب خواب کا تعلق بھی ان 5 سینسز سے ہٹ کر ہے, تو آپ اسے چھٹی حس کی کوئی قسم کہنا چاہیں تو کہہ لیں, مگر یہ جو حس ہے اس کو امپروو کیا جا سکتا ہے, اور اس کے ذریعے جو قدرت کا ایک نظام ہے مدد کرنے کا, اس سے زیادہ ہم فائدہ اٹھا سکتے ہیں. اب یہ سوال کہ اس سینس کو کیسے امپروو کیا جائے, اس کے لیے ہمارے جو بزرگ ہمیں تعلیم دیتے ہیں, روحانی اساتذہ صوفیاء کرام, وہ کہتے ہیں کہ مراقبے کے ذریعے, میڈیٹیشن کے ذریعے اگر آپ چاہیں تو, لیکن یہ آف کورس کہ گائیڈڈ میڈیٹیشن ہوگا, استاد کی ایک آپ کے ٹیچر کی گائیڈ کی زیر نگرانی. میڈیٹیشن کے ذریعے آپ اپنی لاشعوری صلاحیتوں میں اضافہ کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے. تو مختلف میڈیٹیشن ہیں. ایک تو میڈیٹیشن ہے جو ہم ذہنی سکون کے لیے کرتے ہیں, جو کہ آج یورپ میں, امریکہ میں بڑی تیزی سے, ڈاکٹر صاحب اس کے بارے میں زیادہ جانتے ہوں گے, بہت زیادہ, تو بہت تیزی سے پھیل رہا ہے, جس سے لوگوں کو ذہنی سکون مل رہا ہے, اور ان کی ہارٹ ریٹ میں ایک دھیما پن آتا ہے, سرکولیشن, بلڈ سرکولیشن میں ایک ٹھہراؤ آتا ہے, اور کئی جسمانی لحاظ سے بایولوجیکل اس کے بہت زیادہ فائدے نوٹ کیے جا رہے ہیں. ٹھیک ہے. اس کے ساتھ ساتھ میڈیٹیشن کے روحانی فوائد بھی ہیں, اور میڈیٹیشن کا ایک فائدہ یہ ہے کہ اس سے آپ اپنی لاشعوری کئی صلاحیتوں کو زیادہ ایکٹیویٹ, جو اگر بالکل ہی خفتہ ہیں تو آپ انہیں ایکٹیویٹ کر سکتے ہیں, اور اگر وہ کم ایکٹیویٹ ہیں تو آپ انہیں زیادہ ایکٹیویٹ کر سکتے ہیں. اس میں خواب بھی شامل ہے, خواب کے ذریعے ملنے والے اشارات بھی شامل ہیں. جی ڈاکٹر سید اجمل کاظمی صاحب, آپ سے میرا آخری سوال یہ ہے کہ ایک تو سچے خوابوں سے متعلق مجھے بتا دیجئے کہ کس طرح سائنسی توجیہ ان کی پیش کی جا سکتی ہے, کہ کس طرح یہ دیکھے جا سکتے ہیں, یا دیکھے جاتے بھی ہیں یا نہیں دیکھے جاتے, اور سائنس جو جدید سائنس ہے وہ کن اصولوں پہ کام کر رہی ہے, یا کن کن زاویوں پہ کام کر رہی ہے خوابوں کی تعبیر کے حوالے سے. دیکھیں, سائنس کے حساب سے جو سائنس ہے اس میں تعبیر کا تو کانسیپٹ نہیں ہے, اور یہ ایک کانسیپٹ ہے کہ آپ کو خواب میں ایسی انفارمیشن مل جاتی ہے یا ایسے پرابلم کا سلوشن مل جاتا ہے جو آپ شعوری طور پہ حاصل نہیں کر پا رہے ہو, کیونکہ انسان کا جو لاشعور ہے اور تحت الشعور ہے یہ بہت وسعت ہے اس کی, اور بڑی گہرائیاں ہیں, اور ہم جو شعور میں ہوتے ہیں ہماری اصل چیز جو ہے وہ ہمارا لاشعور ہے, جو پورے آپ کے بچپن سے لے کر اب تک اور جتنا آپ نے پڑھا لکھا ہے وہ سب کا ایک مجموعہ ہے. جی بالکل. تو مجموعہ جو ہے وہ بہت ساری چیزیں کیچ کرتا ہے, انفارمیشن زندگی کی, جی, اور وہ آپ کو ایک جیسے کہتے ہیں, جیسے آپ نے چھٹی حس کا, تو وہ آپ کو تھوڑی سی انفارمیشن سمجھ رہی ہوتی ہے کہ یہ چیز ایسے ہونے والی ہے. تو بعض جب وہ چھوٹی چھوٹی چیزیں جمع ہو جاتی ہیں کلیکٹیولی, اور خواب کی صورت میں آپ کو آ جاتی ہیں جو آپ کو ایک طرح سے آپ کے پرابلم کا سلوشن بتا دیتی ہیں. لیکن غیب کے متعلق کوئی بات بتانا یا غیب میں کیا ہونے والا ہے, اس کا سائنس میں کوئی ایسا وجود نہیں ہے کہ آپ اس کے متعلق آپ کو انفارمیشن مل. لیکن انفارمیشن پہ سائنس یقین رکھتی ہے کہ یہ آپ کو انفارمیشن پرووائڈ کرتے ہیں. سائنس جو چیز بتاتی ہے وہ یہ بتاتی ہے کہ خواب جس ذہنی کیفیت میں آتے ہیں اس وقت ذہن کیسا ہوتا ہے, اور ذہن کے اندر کس چیز کی کون سے ہارمون زیادہ ہو رہے ہوتے ہیں, اور دماغ میں کون سے کیمیکل زیادہ ہوتے ہیں. خواب جو ہے وہ انسان کے دماغ کی میموری
کی کو اسٹور کرنے میں، یعنی آپ جو سارے دن میں سیکھا اس میں سے سلیکٹڈ انفارمیشن کو جمع کر، جیسے آپ کر کے خود دیکھ لیں، کبھی آپ کوئی چیز یاد کریں. میں جب بچپن میں تھا مجھے شعر یاد کرنے کا بہت شوق تھا، جی بیت بازی کا اور اس چیزوں کا. تو میں مجھے کوئی جب شعر یاد کرنا ہوتا تھا تو میں رات کو سوتے وقت اس کو یاد کرتا تھا، 3-4 دفعہ پڑھ کے اچھی طرح یاد کر کے سو جاتا تھا، صبح مجھے وہ یاد ہو جاتا تھا. یہ میرا اپنا ذاتی تجربہ ہے. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ، اور سائنس بھی یہ بات بتاتی ہے کہ جو چیزیں آپ یاد کر کے اور میمورائز کر کے سوتے ہیں اس کو ایک پیریڈ چاہیے ہوتا ہے جس میں وہ آپ کی میموری پرماننٹ میموری میں آ جائیں اور یاد رہیں، اور کہیں کوئی ایسی جگہ ہے جہاں پہ وہ اپنی جگہ بنا لیں. تو یہ نیورو ٹرانسمیٹرز دماغ میں نیورونز ہوتے ہیں، ان کے نیورو ٹرانسمیٹرز جو ہوتے ہیں ان میں جا کے وہ میموری جمع ہوتی ہے. جیسے آپ کو میں نے دیکھا، آپ نے مجھے دیکھا، آپ 1 ہفتے بعد کہیں دیکھیں گی تو آپ مجھے دیکھ کے کم از کم تھوڑے دن تک فوراً بھیجا جائیں گے کہ یہ ڈاکٹر اجمل جا رہے ہیں. جی تو یہ دماغ کیسے کر رہا ہے، اور یہ دماغ میں جمع کہاں ہو رہی ہے بات، اور کیوں جمع ہو رہی ہے. تو یہ جو ساری چیزیں ہیں جس کا سائنس کے بعد نہ ہونے کے بعد جواب ہے، بہت لمیٹڈ جواب ہے، اس میں خوابوں کا اور سونے کا جو رول ہے وہ بہت اہم ہے. اسی میں یہ ساری چیزیں اپنا مقام بنا کے جمع ہوتی ہیں، اور یہ میموری ڈیولپ اسی سے ہو رہی ہوتی ہے. یہ سائنس بتاتی ہے. ٹھیک ہے، میں بہت مشکور و ممنون ہوں آپ دونوں شخصیات کی، اسپیشلی ڈاکٹر یوسف عظیمی صاحب آپ کی اور ڈاکٹر سید اجمل کاظمی صاحب آپ کی، کہ آج ہمارا ٹاپک یقیناً بہت انٹرسٹنگ بھی تھا، لیکن یہ تقاضا بھی کرتا تھا کہ بہت ہی مدلل جوابات آج ہمیں چاہیے تھے، اور آپ دونوں نے بہت خوبصورت جوابات دیے، اور میں بہت شکر گزار ہوں آپ دونوں کی آمد کی. ناظرین کرام، اسی کے ساتھ ندا نسیم کو آج کے پروگرام سے اجازت دیجیے. مجھے اس بات کی قوی امید ہے کہ آج کے پروگرام سے آپ سب نے بہت کچھ سیکھا ہوگا، کیونکہ سائنٹیفک بھی ہم نے پہلو آپ تمام کے سامنے وضع کیا کہ خواب کیا ہوتے ہیں، سچے خواب کیا ہوتے ہیں، نیند کے کس اسٹیج میں جا کے آپ خواب دیکھتے ہیں، اور پھر اس کی کیا کیا کیفیات ہوتی ہیں، اور پھر اسلامی جو نقطۂ نظر تھا وہ بھی آپ تمام کے سامنے رکھا ڈاکٹر یوسف صاحب نے، کہ کیا اسلام ہمیں اس حوالے سے سمجھاتا ہے، سکھلاتا ہے، بتلاتا ہے، اور پھر ہم نے آج بہت سی باتیں جانی. نسیم کو اجازت دیجیے، فی امان اللہ.